بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ طلباء و طالبات اور عام مسلمانوں کے لیے تجوید القرآن کا ایک اہم سلسلہ شروع کیا گیا ہے جو آسان، مختصر اور باتصویر ہے۔ علم تجوید کیا ہوتی ہے، مخارج کیا ہوتے ہیں، قرآنی حروف کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ باقی تمام قواعد اور احکامات کیا ہیں۔ پہلے ضروری ہے کہ ہم چند بنیادی باتوں کو سمجھ لیں تاکہ آنے والی باتوں کو سمجھنا اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھنا آسان ہو۔ تجوید کیا ہے، اس سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ تجوید کے مطابق پڑھنا کیوں ضروری ہے، تجوید کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ ہے، تجوید سے قرآن نہ پڑھنے والے کیوں گنہگار ہوتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی ایک حدیث کا مفہوم بیان کیا گیا تھا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ قرآن لعنت کیوں بھیجتا ہے؟ قرآن کے لعنت بھیجنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا غلط انداز میں قرآن پڑھتا ہے، تجوید کے خلاف پڑھتا ہے، حروف کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے قرآن پڑھنے والے کے اوپر لعنت بھیجتا ہے اور وہ قرآن کی لعنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ تجوید سے قرآن پڑھنے کے بارے میں صرف یہی ایک حدیث کافی تھی، مگر اللہ رب العزت نے تجوید کی اہمیت کو مختلف مقامات کے اوپر بیان فرمایا ہے کہ تجوید سے قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ تجوید کی اہمیت سے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کریم کو بواسطہ جبرائیل ترتیل کے ساتھ اپنے رسول کو پڑھ کر سنایا۔ ترتیل کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت اسی کا جواب دوسری جگہ پر خود ہی فرما رہے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت انداز بناتے ہوئے اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہی ترتیل کہلاتا ہے۔ ان دونوں آیتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اور سنوار کر پڑھنا چاہیے، اور یہی اس کا حکم ہے۔ قرآن جس طرح نازل ہوا اس کو اسی طرح پڑھا جائے۔ قرآن مجید جہاں اپنے الفاظ و معنی کے ساتھ نازل ہوا، اسی طرح الفاظ کی ادائی اور صحت لفظی کے ساتھ بھی نازل ہوا۔ قرآن مجید کے جہاں معنی و مفاہیم محفوظ ہیں، وہیں اس کے الفاظ کی درست ادائی بھی محفوظ ہے، اور ہم اسی کو تجوید کہتے ہیں۔ ان آیتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ اسے تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس آیت کے یہ معنی بیان فرماتے ہیں، یعنی حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنا اور وقف کے طریقے کو جاننا۔ قرآن مجید کے علاوہ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو احادیث کے اندر بھی تجوید کی اہمیت سے متعلق ہمیں جا بجا باتیں ملتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ تعالیٰ کو یہی بات پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے۔ قرآن شریف ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور اسی چیز کی تاکید جو ہے وہ اللہ رب العزت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے کہ قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔ دوسری جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو۔ عربوں کے لب و لہجے میں پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ انہی کی طرح مخارج و صفات ادا کی جائیں، انہی کے مطابق حروف کی ادائیگی کی جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ قرآن مجید کو کامل تجوید اور حسن تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، اور اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ ہم اپنی بات قرآن مجید کی اس آیت کے مفہوم پر سمیٹتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ترجمہ ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تو اس کی تلاوت کا حق یہی ہے کہ اس کو سمجھتے ہوئے، اس کے معانی کو سمجھتے ہوئے، اس کے الفاظ کی درست ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اور اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ آخر میں دعا ہے
کہ باری تعالیٰ قرآن مقدس کی تحسین و تصحیح کو ترقی نصیب فرمائے اور اس ادرس سی کاوش کو قبول فرمائے۔ قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کا شوق رکھنے والوں اور سیکھنے والوں دونوں کے لیے اس کوشش کو مفید و نافع بنائے۔ میرے لیے، میرے اہل خانہ کے لیے، میرے والدین اور اساتذہ کرام کے لیے ذات راہ اور ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔